مسلم میرے عزیزو، انسان شیطان سے مسلسل آزمایا جاتا ہے اور وہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے تاکہ انسان کو خدا سے دور کرے، بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور کرے۔ گویا شیطان خلاف ہے خدا کے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے، وہ خدا سے بھی دشمنی رکھتا ہے اور انسانوں سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کیوں شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، جبکہ شیطان اس کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا یسوع مسیح بھی شیطان سے آزمایا گیا اور خدا نے اسے فضل بخشا کہ وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئی، اور یسوع مسیح شیطان سے آزمایا جاتا رہا۔ مسلسل یہ ایک عمل ہے آزمائے جانے کا کہ مسلسل اس پہ آزمائشیں آتی رہی ہیں، اور اس دوران یسوع مسیح نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور ایسی حالت میں وہ اسے آزما رہا تھا۔ اور یہاں 3 قسم کی آزمائشیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک پیٹ کی، بھوک کی، اور اسی طرح دوسری شان و شوکت کی، اور تیسری جو ہے مذہبی ہے، اسے سجدہ کرنے کی۔ ایک بھوک کی، دوسری سیاسی اور تیسری مذہبی ہے، لیکن یسوع مسیح اس کو شکست دیتا ہے۔ یہاں شیطان کا جو طریقہ کار ہے یسوع مسیح کو اس کے مقصد سے ہٹانے کا پاک کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان پاک کلام کا استعمال کرتا ہے اور یسوع مسیح بھی پاک کلام کا استعمال کرتا ہے۔ دونوں پاک کلام کو استعمال کر رہے ہیں۔ شیطان جو ہے اسے خدا سے دور کرنے کے لیے کلام کا استعمال کرتا ہے، اور یسوع مسیح خدا کے کلام کا استعمال کر رہا ہے خدا کی قربت کے لیے، خدا کے ساتھ رہنے کے لیے۔ دونوں کا مقصد فرق ہے، لیکن طریقہ کار ایک جیسا ہے۔ مسیح یسوع ایسے ہی جب ہم بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے لفظوں میں بے شمار کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں، کیسے کیسے لوگ کلام کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام زندگی میں کوئی بھی شخص اگر کسی بات کو منوانا چاہتا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے اور اپنے نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے کلام کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ گویا کلام غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، جو کہ شیطان جیسا رویہ رکھنے کے مترادف ہے۔ وہ شیطان جیسا عمل کرتے ہیں جب وہ دوسروں کو نقصان دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو خدا سے دور رکھنا چاہتے ہیں، جب وہ اپنی ستائش چاہتے ہیں، اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے کلام کا غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارا خدا یسوع مسیح بھی موسیٰ شریعت کو تشریح شرع کی کتاب ہی سے حوالے اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، خدا پر یقین رکھتا ہے اور خدا سے دور رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اور مسیح یسوع مسیح نے ایک ثابت کر دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر خدا کے لیے وقف ہے، مکمل طور پر وہ خدا کے لیے وقف ہو چکا ہے، اس کی مرضی کے لیے وقف ہو چکا ہے۔
اسی لیے یہ روزے جو تھے اس کے لیے خدا کے لیے وقف کرنے کے لیے تھے کہ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ شیطان کے لیے وقف نہیں ہے، وہ خدا کے لیے وقف ہے، خدا کے منصوبے کے سپرد ہے اور اسی کو وہ پورا کرے گا۔ مسیح رسول ایک بات بار بار یہاں آئی ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اور پھر یہ دوسری دفعہ یہ فکرہ ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، یعنی وہ یہاں یسوع مسیح نے ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور شیطان جو ہے اسے جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح ثابت کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہ نقطہ جو ہے، یہ بات ہم سب کے لیے بھی آتی ہے جب مختلف مذاہب میں ہم رہتے ہیں جو خدا کو، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، اور ہمیں جواب دینا مشکل پڑ جاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہیں، جبکہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہاں خدا یسوع مسیح ثابت کر دیتے ہیں کلام کے ساتھ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اپنی وفاداری کے ساتھ، اپنی تابعداری کے ساتھ، اور خصوصی طور پر اپنے روزوں کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، اپنی دعائیہ زندگی کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں 40 دن اس نے صرف فاقہ ہی نہیں کیا ہے، اس نے روزہ بھی رکھا ہے، اور صرف روزہ ہی رکھا بلکہ اس نے دعا بھی کی ہے، اور اس نے مکمل طور پر آزمائشوں پر قابو بھی پایا ہے، شیطان کی نفی کی ہے، شیطان کے ہر اس حربے کو ناکام کیا ہے خدا کے کلام کے ساتھ۔ اس لیے مسیح رسول خدا کا کلام جو ہے بہت طاقتور ہے، بہت زور آور ہے، اور وہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ خدا کا کلام بہت کچھ کر سکتا ہے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام بہت قوت اور طاقت رکھتا ہے، اس میں بہت زور ہے، طاقت ہے۔ اور مسیح میرے جو جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں، جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے جو ہم اپنی ذات میں تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک شخص بائبل مقدس ہر روز پڑھا کرتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، ہر روز پڑھتا تھا۔ تو ایک 7 سالہ بچے نے اپنے بزرگ سے کہا کہ تو کیا پڑھتا ہے ہر روز، یہ کیا پڑھتا رہتا ہے؟ میں ہر روز تجھے یہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، یہ کلام مقدس ہے، اور اسے وہ پڑھتا ہوا دیکھتا تھا، ہر روز سے پڑھتا ہوا دیکھتا، اور اس سے سوال کرتا ہے مجھے بتا کہ تو کیا پڑھتا رہتا ہے؟ اس نے کہا میں کلام پڑھتا ہوں۔ کہتا میں ہر روز تجھے دیکھتا ہوں، کیا تو اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھ سکتا؟ ہر روز تو یہی کتاب پڑھتا ہے، کیا تو بور نہیں ہو جاتا ہر روز ایک کتاب کو پڑھ پڑھ کر؟ اس نے کہا میں بور نہیں ہوتا ہوں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا تو سمجھا نہیں ہے، ایسا کر یہ باسکٹ لے جا اور دریا میں سے پانی لے کر، اور وہ بار بار جاتا، پانی میں باسکٹ ڈالتا، لیکن پانی اس کے اندر ٹھہرتا ہی نہیں تھا، وہ پھر خالی ہو جاتی تھی، پھر پانی اس میں ڈالتا، پھر وہ خالی ہو جاتی۔ اس میں بہت سارے سوراخ تھے اور وہ پانی ٹھہرتا نہیں تھا، لیکن وہ بار بار جو ہے اس پانی میں باسکٹ ڈالتا، اور پانی جو ہے اس میں ٹھہرتا نہیں تھا، وہ خالی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آتا ہے، اسے گلا کرتا ہے کہ ایسا کام مجھے دے دیا ہے، یہ کس قسم کا عمل ہے، اور مجھے نہیں اس کی سمجھ آتی، تو کیا چاہتا ہے، کیا مجھے بتانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یہ پانی تو اس میں ٹھہرا نہیں ہے، لیکن تجھے یاد ہے کہ جب میں نے تجھے باسکٹ دی تھی اس کی کیا حالت تھی، اور اب پانی سے نکلنے کے بعد اس کی کیا حالت ہے؟
کہ وہ باسکٹ بالکل دھل چکی تھی، بالکل شفاف ہو چکی تھی، صاف ہو چکی تھی۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، پاک کلام کو جب ہم بار بار پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہماری زندگی پاک صاف ہوتی رہتی ہے، ہماری زندگی سنورتی رہتی ہے اور بہتر ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے پاک کلام ہماری زندگیوں میں بہتری لاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے پاک کلام کو پڑھنے سے خدا ہمیں روشنی دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں پاک صاف کرتا ہے اور ہمیں خدا کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس طرح ہم بھرپور طریقے سے ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب شریعت کو ٹھکراتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو نبی جو تھے وہ بار بار میں یہ کہتے رہتے تھے کہ شریعت کو پڑھیں، شریعت پر عمل کریں، غور کریں۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت موسیٰ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ رات دن تو اس پر غور کرتا رہے، تب بھی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا۔ تو مسیح میرے عزیزو، خدا کے کلام سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے اور یہ کلام جو ہے تحریری صورت میں بھی ہمارے پاس ہے اور مجسم صورت میں بھی ہمارے پاس ہے۔ خدا یسوع مسیح پاک شرکت میں ہمیں ملتا ہے، ہماری زندگی کو پاک صاف کرتا ہے، اس کا بدن، اس کا لہو۔ اور مسیح میرے عزیزو، جب یہ خدا یسوع مسیح 40 دن روزے رکھتے ہیں تو وہ شیطان کو شکست دیتے ہیں، مسلسل شیطان سے آزماتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جب شیطان طرح طرح کی آزمائشیں ختم کر چکا، یہاں صرف 3 بتائی گئی ہیں لیکن اور بھی ہو سکتی ہیں، اور عبرانیوں کے نام خط میں بھی لکھا کہ وہ ہر طرح سے آزمایا گیا، ہر طرح سے آزمایا گیا، ہر طرح سے۔ تو یہاں لکھا ہے جب طرح طرح کی آزمائشیں ختم کر چکا تو مقررہ وقت تک اس سے الگ رہا، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کب اس کے پاس دوبارہ آتا ہے؟ جب وہ صلیب پر تھا، صلیب پر۔ اسی طرح اس وقت بھی آتا ہے اور اس وقت بھی جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں تھے، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس وقت یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے کے سپرد کیا تھا، اس کی مرضی کے سپرد کیا تھا، اور صلیب پر بھی شیطان سے آزمانے کے لیے آتا ہے۔ خدا سے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، وہ بھی اسی طرح کہتا ہے کہ تو نیچے اتر آ اور ہمیں بھی بچا، خود بھی بچ اور اپنے آپ کو بھی بچا۔ تو اس وقت شیطان جو ہے اس ڈاکو کے روپ میں بھی آ کر یسوع مسیح کو آزماتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، آزمائشوں کا سلسلہ ہر انسان کی زندگی میں جاری ہے اور ہم خدا سے ہمیشہ ان وقتوں میں دعا کریں۔ روزوں میں جب روزہ رکھتے ہیں تو دعا بھی کریں، کیونکہ دعا بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ حکم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو حکم دیں کہ وہ ہمارے لیے ایسا کرے، بلکہ خدا کی مرضی کو سامنے رکھیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہماری زندگیوں میں جیسا وہ چاہتا ہے ہو جائے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے جب خدا ان سے فریاد کی تو خدا نے ان کی سن لی۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، آئے ہم روزوں کے ایام میں بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، جیسے خدا یسوع مسیح نے ان 40 دنوں کے روزوں میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، آزمایا گیا، لیکن اس نے ہمیشہ جو ہے خدا کے کلام کو اہمیت دی اور خدا پر بھروسہ رکھا، اور خدا کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ اس نے شیطان پر غلبہ حاصل کیا، اس نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آئے ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو بھی ایک فضل بخشے تاکہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے زندہ کلام کو اپنی
اپنی زندگیوں میں اہم مقام دیں اور دل و جان سے اپنے خدا یسوع مسیح کی پیروی کرتے رہیں۔